السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 12 ہے۔ حدیث ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوتی ہیں، جو کھلی ہوتی ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اس حدیث کو جس صحابی نے روایت کیا ہے ان کا نام ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ صحابی جو ہیں ان کی وفات جو ہے وہ 46 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور اس صحابی رسول سے جو روایات مروی ہیں ان کی غالباً جو تعداد ہے وہ 1200 کے قریب ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، حدیث نبوی کی کتاب ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب، اس کا نمبر، حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو مسئلہ بنیادی طور پر بیان ہوا ہے وہ آداب سے متعلقہ ہے، کیونکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الادب ہی میں ذکر کیا ہے، کیونکہ جو حدیث کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، حدیث کے متعلقات ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہی عنوانات جو ہیں ان کو محدثین لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور پھر مسائل اخذ کرتے ہیں۔ یہ محدثین رحمہ اللہ کا جو ہے وہ ایک اندازے جو لکھنے کا انداز ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں۔ اب اس حدیث کا تعلق جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آیا اس کا تعلق دینی مجالس سے ہے یا دنیاوی مجالس سے ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ مجالس ہیں جو دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، لیکن ان مجالس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو۔ یعنی کہ جو مجالس گناہ سے پاک ہیں، جو مجالس ایک دوسرے کو مزاح اور طنز کرنے سے پاک ہیں، جو مجالس جو ہیں اللہ کی نافرمانی کے کلمات سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، تو یہ حدیث ان مجالس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ خیر المجالس، بہترین مجالس وہ ہیں۔ اب اس میں مجلس اور مجالس کو بہتر اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ کشادہ ہوں، بلکہ ساتھ خیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ وہ بہتر ہیں، وہ خیر خواہی والی مجالس ہیں، وہ نیکی والی مجالس ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقرب بنانے والی مجالس ہیں۔ تو اس سے بنیادی طور پر جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ مجالس جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اب وہ دینی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ انسان کو اپنی دنیاوی بات کرنے کے لیے والدین اولاد کو بٹھا کے ایک مجلس کی صورت میں بیٹھ سکتا ہے، استاذ جو ہے وہ شاگردوں کو جمع کر کے ان کو نصیحتیں کر سکتا ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے، کوئی پروگرام ہے وہ بھی ایک مجلس ہے۔ تو گھر میں مجالس کی صورت اختیار ہو سکتی ہے، چوراہوں رستوں میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو مجالس، ہر وہ مجلس جہاں پہ 2-3 افراد بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا بہترین مجالس وہ ہیں، خیر والی مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہیں۔ اب یہ کشادہ مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاصلے سے کھڑا ہوا جائے، مطلب ایک بندہ یہاں کھڑا ہے اور دوسرا وہاں کھڑا ہے اور تیسرا کوئی 1 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے، کوئی 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ قطعاً یہ کشادہ کا مطلب نہیں ہے۔ اس سے مراد انسانوں کے دل کشادہ ہونا ہے۔
اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن پہ ہیں، کسی مجلس میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے نام لگ گئی ہے، ہمارے نام ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے میں اٹھ جاؤں گا، یہاں پہ مجھے کسی کو جگہ دینا پڑ گئی تو میری تو توہین ہو جائے گی، میری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں کے اخلاق کشادہ ہونا ہے، اس سے مراد انسانوں کی نیتیں جو ہیں ان کا کشادہ ہونا ہے، اس سے مراد انسان کا ظرف جو ہے اس کا کشادہ ہونا مراد ہے، نہ کہ مجالس کا کی جو فزیکلی ایک صورت ہے اس کا کشادہ ہونا ہے۔ ہاں وہ بھی ایک دنیاوی امر کے اعتبار سے ان کا بھی کشادہ ہونا جو ہے کہ انسان ذرا بآسانی کھل کے بیٹھ جائے یا کھل کے کھڑا ہو، یہ بات بھی ضروری ہے، لیکن اصل بات جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرنا چاہا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں کا ظرف، اخلاق اور دلوں کا کشادہ ہونا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو مجالس کے اندر بہتری جو ہے وہ خود بخود آ جائے گی، مجالس بہتر خود بخود ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے کیونکہ ہمارے دل کشادہ ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے کیونکہ ہمارے ظرف اور اخلاق جو ہے وہ کشادہ ہوں گے۔ تو یہ تھا اصل مطلب اللہ کے نبی کا۔ باقی مجلس کے کیا آداب ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، آنے والے کو سلام کرنا چاہیے، اگر آنے والا جو ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے تو آنے والے کے لیے بھی آداب بتائے ہیں کہ اس کو آگے جو ہے سب کو کراس کر کے آگے نہیں جانا چاہیے بلکہ جہاں پہ جگہ ہو وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر جب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو ہمیں سمجھا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، جو صدارت کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی تنگ ہو رہا ہے تو اس کو جگہ دینا یہ بھی مجلس کی آداب میں شامل ہے۔ اور اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو چھوٹے کو خاموشی سے سننا چاہیے، اور اگر کوئی سوال ہو تو موقع دیکھ کر وہ سوال کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ بڑا بات کر رہا ہو تو آگے سے بات کاٹ کر اپنی جو ہے وہ بات کو دہرانا چاہیے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اور سلام کرنا چاہیے، مجلس جو ہے جب ختم ہو تو جو اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں مجلس کے آداب کے ہی متعلقہ ہیں، یعنی کہ سارے آداب ہی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اور یہ ایک اس معاشرے کی علامات ہیں جو معاشرہ دین کے اوپر کاربند ہے، جو اللہ کے نبی اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر کاربند ہے، عمل پیرا ہے، تو یہ ان کی علامات ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج یہ علامات جو ہیں، یہ جو آداب ہیں ان کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ ہمیں ان آداب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ آداب کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور ان آداب کا تعلق مردوں سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، بوڑھوں سے بھی ہے، اور وہ ایج کا کوئی بھی حصہ مردوں کا ہو یا خواتین کا ہو۔ تو یہ آداب ہمیں بچپن سے ہی یہ بچوں کو پڑھانے چاہیے، اور بلکہ جو پڑھا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، ان کو بھی ان آداب کا علم ہونا چاہیے۔ اصل میں بات وہ ہے کہ ہم والدین تربیت تو کرتے ہیں لیکن کرنے والوں کی خود جو ہے وہ تربیت ہونے والی ہے، تو پھر جن کی خود ہونے والی تربیت ہو وہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس حدیث کو سمجھ کر آداب مجلس جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔